بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردن ایک اسلامی ملک ہے جسے عربی میں المملکہ الاردنیہ الہاشمیہ کہتے ہیں اور انگلش میں جارڈن کہتے ہیں۔ یہاں اکثر اہل سنت رہتے ہیں، کچھ تعداد سلفی حضرات کی ہے اور کچھ شیعہ بھی رہتے ہیں۔ یہاں ایک درخت دریافت ہوا ہے۔ اس درخت کے بارے میں جو اردن کی حکومت ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ وہی درخت ہے در حقیقت کہ جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تشریف لے گئے تھے اپنے چچا محترم جناب ابو طالب کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی درخت کے نیچے قیام فرمایا تھا اور اسی درخت کے پاس میں بحیرہ راہب رہا کرتا تھا، اور اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے والے ہیں اور در حقیقت آپ نبی ہیں۔ تو اس درخت کے بارے میں حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ در حقیقت یہ وہی درخت ہے، اس لیے لوگ یہاں جاتے بھی ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کو یہاں کی حکومت نے مدعو کیا تھا۔ حضرت یہاں تشریف لے گئے تھے تو یہاں کے حضرات حضرت کو اس درخت کے پاس بھی لے گئے تھے، تو حضرت نے اس درخت کے حوالے سے کچھ باتیں تحریر فرمائی ہیں اور 8 علامتیں اس طرح کی حضرت نے ذکر فرمائی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے، یقینی طور پر تو کہنا بہت مشکل ہے، لیکن وہاں کی حکومت نے جو دعویٰ کیا ہے تو اس کے حق میں 8 علامتیں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ذکر فرما رکھی ہیں۔ تو میں ان علامتوں کو ذکر کر رہا ہوں، اس سے پہلے اس بات کو ذکر کیا دیتا ہوں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے پہلے تو ان روایتوں کو ذکر فرمایا ہے جو روایتیں اس حوالے سے وارد ہوئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ملک شام کا سفر ہوا ہے تو ان کی حیثیت کیا ہے اس کو ذکر فرمایا ہے، کس درجے کی وہ روایتیں ہیں، پھر اس پر گفتگو فرمائی ہے کہ یہ درخت کہاں پر موجود ہے۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ اب یہ جگہ کون سی تھی جہاں یہ درخت واقع تھا، تو اس کے بارے میں شہزادہ غازی کا کہنا یہ، شہزادہ غازی یہ وہی شخص ہیں کہ جن کو حکومت نے مامور کیا تھا کہ آپ جو ہے اس درخت کی تحقیق کریں گے۔ تو شہزادہ غازی کا کہنا یہ ہے کہ انہیں بادشاہ کی طرف سے کام سونپا گیا تھا کہ وہ اردن میں پائے جانے والی ان تاریخی یادگاروں کی تحقیق کریں جن کا تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں ان وثائق کی چھان بین شروع کی جو حکومت کے پاس محفوظ تھے۔ ان وثائق میں غالباً خلافت عثمانیہ کے دور سے محفوظ چلے آئے تھے۔ انہیں اس درخت کا ذکر ملا جس کے نیچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، اور یہ کہ وہ درخت ابھی تک زندہ ہے۔ وثائق کی رہنمائی سے انہوں نے اس کی تلاش شروع کی تو یہ پتہ لگا کہ کچھ عرصے پہلے تیل کی پائپ لائن سروے کرتے ہوئے وہ شاہراہ دریافت ہوئی ہے جو کسی بادنیتی بادشاہ نے اس غرض سے بنائی تھی کہ حجاز کے تاجر اس کے ذریعے اطمینان سے شام کا سفر کر سکیں۔ اس دریافت سے انہیں مزید مدد ملی اور انہوں نے اسی شاہراہ کو بنیاد بنا کر علاقے کا سروے کیا تو انہیں یہ عجیب و غریب درخت دریافت ہوا جو سینکڑوں مربع کلومیٹر میں پھیلے ہوئے صحرا کے درمیان تنہا درخت تھا جو زندہ اور توانا کھڑا ہوا تھا۔ اسی درخت سے کچھ فاصلے پر انہیں ایک عمارت کے کھنڈر بھی نظر آئے جس کے بارے میں یہ امکان تھا کہ شاید بحیرہ راہب کی خانقاہ ہوگی۔ انہوں نے آس پاس رہنے والے بدوؤں سے تحقیق کی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے خاندانوں میں یہ بات تواتر کی حد تک مشہور ہے کہ اس درخت کے نیچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ ان تمام شواہد کی روشنی میں حکومت اردن نے اس جگہ کی حفاظت کے لیے اس کے گرد احاطہ بنا دیا ہے۔ جب یہ درخت پہلی بار شہزادہ غازی کو دریافت ہوا اس وقت وہ زندہ ضرور تھا اور اس کی ایک زندہ درخت کی پوری حیت بھی برقرار تھی، لیکن شاخیں کچھ سوکھی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد اسے پانی دینے کا اہتمام کیا گیا جس کے بعد وہ بالکل تر و تازہ اور سرسبز ہو گیا۔ یہ بات تو وہاں جا کر بالکل واضح طور پر نظر آتی ہے کہ کوئی غیر معمولی درخت ہے، اس لیے کہ سینکڑوں مربع کلومیٹر دور تک نہ کسی درخت کا نام و نشان ہے اور نہ وہاں تک پانی پہنچنے کا کوئی راستہ نظر آتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بات کوئی بعید یا تعجب خیز نہیں ہے کہ اس درخت سے چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر ہوا تھا اور اس کی بنا پر بحیرہ راہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خاتم الانبیاء کی علامتیں نظر آئی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے معجزاتی طور پر باقی رکھا ہو، بالخصوص جبکہ اس درخت سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر ایک عمارت کے کھنڈر بھی موجود ہیں جن کا رخ اسی درخت کی طرف ہے۔ پھر آگے حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں تک اس کے محل وقوع کا تعلق ہے، سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ بحیرہ سے ملاقات کا واقعہ شام کے شہر بصرہ میں پیش آیا تھا، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن عساکر سے نقل کیا ہے کہ بحیرہ راہب ایک بستی میں رہتا تھا جس کا نام کفر تھا، اور وہ بستی بصرہ شہر سے 6 میل دور تھی۔ یہاں یہ واضح رہنا بھی مناسب ہے کہ اس زمانے میں
اس زمانے میں ہر بستی کو کفر، کاف اور فا دونوں پر زبر ہے، کہا جاتا تھا، اور اس کے امتیاز کے لیے کفر کے ساتھ کوئی لفظ لگا دیتے تھے، جیسے کفر نعوم۔ آج بھی شام اور اردو میں بہت سی بستیاں کفر کے نام سے موسوم ہیں۔ اگر یہ بات درست مانی جائے کہ بحیرہ کی بستی بصرہ سے 6 میل دور تھی، تو بظاہر اس کا محل وقوع وہ نہیں ہونا چاہیے جو اس درخت کا ہے، کیونکہ بصرہ شہر یہاں سے کافی فاصلے پر شام کی سرحد کے اندر واقع ہے۔ علاقے کے نقشے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ سے قریب ترین بستی ازرق ہے، اور اس کے بعد شام سیریا کی سرحد آتی ہے، جس کے بعد پہلا شہر بصرہ ہے۔ بصرہ یہاں سے کتنا دور ہے اس کی مجھے تحقیق نہیں ہو سکی، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ یہ فاصلہ 6 میل سے زیادہ ہے۔ البتہ بصرہ چونکہ اس وقت بہت بڑا شہر تھا، اس لیے امکان موجود ہے کہ بصرہ کا لفظ صرف اس شہر کے لیے نہیں بلکہ اس کے مضافات میں ایک بڑے علاقے کے لیے بولا جاتا ہو، جس میں ازرق اور یہ جگہ بھی شامل ہو۔ اب آگے سنیے، تاہم مندرجہ ذیل علامتیں اس دریافت کے حق میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، یہ جگہ اسی شاہراہ کے قریب ہے جو اس زمانے میں تجارتی قافلے حجاز سے شام کے لیے استعمال کرتے تھے۔ نمبر 2، یہ شمال مشرق کی اسی سمت میں واقع ہے جو بصرہ کی سمت ہے۔ نمبر 3، اس کے اور بصرہ کے درمیان کوئی بڑا شہر حائل نہیں ہے، ازرق ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ نمبر 4، علاقے کے لوگوں میں یہ بات شہرت یا تواتر کی حد تک معروف ہے کہ درخت وہی ہے جس کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، اور ان معاملات میں تسامح بھی مضبوط دلیل سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 5، اس آب و گیا صحرا میں اس درخت کا زندہ رہنا یقیناً ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ نمبر 6، اسی درخت کے قریب ایک پرانی خانقاہ کے کھنڈر اب تک موجود ہے۔ نمبر 7، شہزادہ غازی کو قدیم وثائق میں اس جگہ کی جو نشاندہی ہوئی ہے وہ اس دریافت سے مطابقت رکھتی ہے۔ نمبر 8، درخت کی دور تک پھیلی ہوئی جڑیں اس کی قدامت کی واضح علامت ہیں۔ اس کے بعد آگے حضرت فرماتے ہیں کہ ان وجوہ سے مکمل یقین تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ قوی احتمال ضرور قائم ہوتا ہے کہ یہ وہی درخت ہوگا، اور یہ قوی احتمال بھی ایک محبت کرنے والے کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ ہم نے اس درخت کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ یہ ایک پستے کا درخت ہے، اور شہزادہ غازی نے بتایا کہ اس پر اب بھی پستہ آتا ہے اور میں نے کھایا بھی ہے۔ درخت کی چھاؤں یوں بھی بڑی خوشگوار ہے، لیکن چشم تصور نے یہاں جس محبوب دل نواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ افروز دیکھا، اس نے اس چھاؤں میں وہ مٹھاس پیدا کر دی تھی جو کسی اور سائے میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یقینی طور پر یہ وہی درخت ہے کہ جس درخت کے نیچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، تب بھی اس درخت سے کوئی عقیدت وابستہ کر لینا، یہاں جا کر کے اس کے پتے وغیرہ توڑ کر لانا یا کوئی اور ایسا عمل کرنا کہ شرعاً جس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہوگی۔ السلام